مرتد کی سزا۔ جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اس کو قتل کر ڈالو۔ کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تو اسلام قبول کر ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو ضابطہ کے مطابق قتل کیا جائے گا۔ اب اس کا قتل اس لیے کیا جائے گا کہ اس نے اسلام قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ سزائے قتل اس فعل اختیاری کی سزا ہے کہ وہ اسلام کا باغی ہے، جو عہد توڑنے کی وجہ سے ہے، اس کو اس طرح کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد ہونے والی ایک خاتون ام رومان نامی عورت کو قتل کروا دیا تھا۔ وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد دین چھوڑ دے، عن دینہ، اپنے دین سے پھر جائے، فیمت وہو کافر، اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ دین والآخرہ، ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اکارت گئے اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو ساتھ ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا نکاح ختم کرانے کے لیے کسی جج یا قاضی کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر جو مرتد ہوا ہے وراثت سے بھی محروم ہو گیا، اور اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ایک شخص قید کر کے لایا گیا ہے، وہ اسلام چھوڑ کر یہودی بن گیا ہے۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کا قتل نہ کیا جائے، چنانچہ اس کو قتل کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں محصور تھے اور باہر باغی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیوار پر چڑھ کر ان باغیوں کو یوں خطاب فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا قتل اس وقت تک جائز نہیں جب تک ان میں 3 کاموں میں سے کوئی ایک سرزد نہ ہو جائے، اور وہ 3 کام یہ ہیں: 1 شادی کے بعد زنا کرنا، 2 اسلام کے بعد مرتد ہو جانا، 3 کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو پہلے اسے دوبارہ مذہب اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی جائے گی تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے دردناک عذاب سے بچ جائے۔ اگر مرتد دوبارہ اسلام اختیار کر لیتا ہے تو اسے توبہ و استغفار کے ساتھ کلمہ شہادت بھی پڑھانا ہوگا، لیکن اگر کوئی مرتد دوبارہ اسلام قبول کرنے تیار نہیں ہے تو اسے اسلامی حکومت قتل کرائے گی۔ مرتد کو قتل کرنے کے لیے اسلامی حکومت ہو، دارالحرب میں حد قائم نہیں کی جائے گی، اور شرعی قاضی ہو جو حد کا فیصلہ کرے۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے، اور یہ کام مرتد ہونے والے کو 3 دن تک مہلت دی جائے گی اور اس کو بار بار سمجھایا جائے اور اسلام کی حقانیت واضح کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مرتد سے 3 دن تک توبہ کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ گزشتہ کی شریعتوں میں مرتد کی سزا قتل تھی، توبہ سے معافی نہیں تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس امت کے واسطے سہولت ہو گئی کہ معاذ اللہ اگر کوئی مرتد ہو جائے پھر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم سعودی عرب میں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے مزے دیکھے تو اپنے کفیل سے کہا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔
کفیل نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، قاضی کے پاس لے گیا اور قاضی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد کفیل کو جا کر کہا کہ میں واپس اپنے مذہب میں جانا چاہتا ہوں۔ کفیل نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اور قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، مرتد ہو گئے ہو اور اسلام میں مرتد کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 108۔ اور جو کوئی تبادلہ کرتا ہے کفر کا ایمان کے عوض تو تحقیق کہ وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، آل عمران آیت نمبر 170 پر 7۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ جو کوئی انکار کرے گا ایمان سے تو یقیناً برباد ہو گئے، اس کے عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، سورہ توبہ آیت نمبر 20 پر 3۔ یہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، اور جو دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر جو بھی قوانین ہیں یہ صرف اسلامی ملک کے اندر نافذ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک کے اندر ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہاں ایک بات یہ بھی بتلائی گئی کہ صرف اس کے فیصلے قاضی کر سکتا ہے، تو یہاں پر تو قاضی نہیں ہے، کورٹ کے جو فیصلہ ہوتا ہے اسی کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں کے ماحول کے اعتبار سے ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو شریعت کے بالکل خلاف ہو، اس کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔